پریشانی نہ ہوگی درود شریف پڑھو تے ایک ایک قدم آگے آ جاؤ ماشاءاللہ آگے آ جاؤ ماشاءاللہ آ جاؤ ماشاءاللہ بارک اللہ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبناته وأولاده وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا ومأوانا وملجأنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھو سارے احباب اللہم صلی علی اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ 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 لا الہ الا ہو اللہ اساں ہر روز حضور دے ذکر دی محفل چاہنے ہیں اساں رجدے نئے اکدے نئے تھکدے نئے تنگ نئے ہوندے اے بابے بیٹھے پوری زندگی ہو گئی نانو جمعہ تے نبی دا ذکر کل خانیہ تے نبی دا ذکر ختمہ تے نبی دا ذکر سال بعد نبی ہر جگہ کدی کسی نہیں آکھیا یار مولوی ہو ہن بس کرو کوئی نماز روزے دی گل کرو کوئی ہور گلاں کر لو نبی دی گل سن کے اساں تھک گئے ہیں نہیں کوئی بندہ فارغ نہیں آج دے دور وچ کوئی دکاندار آیا بیٹھا ہے کوئی کسان آیا بیٹھا ہے کوئی اپنی مصروفیات ہر بندہ مصروفیات کو چھوڑ کے آیا بیٹھا ہے یار کتنے خوش نصیب ہے کہ ساری زندگی دا اکثر حصہ جڑا ہے وہ ذکر مصطفیٰ دے اندر گزرتا پیا ہے یہ
ذکر ہی کرنے بیٹھے ہیں، اپنی زبان کو پاک کر رہے ہیں، ساڑھے سینے پاک ہو رہے ہیں، ساڑھے دلوں کو سکون ملتا بھی ہے۔ موبائل دی بیٹری چارج لوگ پوچھتے ہیں تساں نبی دا ذکر کیوں کرندے ہو؟ ساری زندگی تساں نبی نبی کیتا ہے، کی فائدہ ہے؟ اے میاں جی میں موبائل دی بیٹری چارج کرو نا تو موبائل وچ جان آ جاندی ہے، ذکر خدا ہوئے ذکر مصطفیٰ ہوئے مومنہ دے ایمان وچ جان آ جاندی ہے۔ یہ ساڈے روح دی غذا ہے۔ اصل کیڑے سونے لگنے بیٹھے ہیں، پڑھتے بیٹھے ہیں اللہ 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 انتہائی واجب الاحترام علماء ذی وقار نعت خانہ نشری بیان حاضرین ناظرین دوستوں بزرگوں، سب تو پہلے اساں سارے رل کے اللہ پاک دی بارگاہ چے شکر ادا کرنے ہیں کہ اس سونے رب نے اساں سارے نوں ساڈے زندگی دے تاریخ دہاڑیاں دے وچوں اج دی دہاڑ دے کچھ لمحے اپنے سونے گھر دے اندر بلا کے سانو اپنا تے اپنے سونے نبی دا ذکر کرن دی تے سنن دی اللہ دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک دی بارگاہ چ دعا ہے اللہ پاک اساں سارے دی حاضری کو قبول فرمائے۔ تساں احباب تشریف لے کے آئے ہو، اللہ تساں سارے قدم قدم دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے۔ ملک صاحب رانا صاحب تہاڈی مسجد امام خطیب صاحب مل ملا کے بڑی محبت ادب احترام اور عقیدت دے نال تساں اس مدرسے دے اندر مسجد دے اندر سونی محفل سجائیے۔ اللہ تساں سب دے کاروبار وچ مال جان وچ رزق ایمان وچ برکتاں عطا فرمائے۔ جنہاں نے جو بھی جتنا بھی جیسے بھی حصہ ملایا ہے اللہ سب دا حصہ بھی قبول فرما دے۔ میرے تو قبل میرے برادر مکرم بڑے بھائی مجاہد اہل سنت فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا غلام عباس صاحب زیدہ مجدہ بڑا سونا باز فرما دے ہم، اللہ آپ دی حاضری بھی قبول فرما دے۔ انتہائی اختصار دے نال میں چاہنا اج تانوں سونے نبی دا او میلاد سناواں جڑا خود حضور دی اماں آمنہ نے بیان سانو سجے کھبے جاون دی لوڑ انہاں نوں جو مرضی آکھ لو نا ختم اللہ علی قلوبہم انہاں دے دلاں تے موہراں لگ چکی اے سدھی ہون والی قوم سمجھتے گئے ہو سنا کیوں ایسا ٹائم ضائع کریے، کیوں مڑا اپنے نبی دا ذکر نہ کر لگیے۔ سبحان اللہ۔ باقی یہ گل ہے بھی بھئی اپنے علماء کو عقیدہ سننا چاہیے، عقیدہ بھی بیان ہونا چاہیے۔ تے میرا دل آتا ہے جو مٹھے لوگ بیٹھے ہو محبت والے او میلاد سناواں جڑا خود حضور دی ماں نے بیان کیتا ہے۔ کتاب دا نام مولد العروس، لکھن والا علامہ عبدالرحمن ابن جوزی۔ آج دی کتاب نہیں، 100 سال پہلے دی کتاب نہیں، 500 سال پہلے دی کتاب نہیں، 1000 سال پہلے دی کتاب۔ نیٹ دا دور ہے، مولوی جھوٹ نہیں مار سکتا۔ گوگل کھولو، سرچ کرو، مولد العروس لکھو، کتاب دا نام ہی آوے سی، لکھن والا علامہ عبدالرحمن ابن جوزی۔ تے اتنا سریلا خطیب آئی، اتنا سونا خطیب آئی، جلے وہ جنازہ اٹھیا نا جنازہ تے ہزاراں دی تعداد وچ کافراں نے اودے جنازے نوں ویکھ کے کلمہ پڑھ لیا۔ او دا چہرہ اتنا سونا حضور دے غلاماں دا توجہ ہے۔ حافظ صاحب قبلہ پڑھتے پے ہیں، حافظ صاحب اشرف کدھر اور ذیشان، میں اشرف پکائی بتاؤں، ذیشان سے بڑے سونے سنا خان ہیں پہ تے اے بعد چنہ دی نال سن سائیں جڑی پہلے تو سونا دے نال کیتی او میں ویکھی ہے
تے او نعت پڑھ دے پیان کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. رانا صاحب میں نے فرمایا ہے جتنا توڑا دل آکھے تقریر کرنی ہے تو میں پورے 2 گھنٹے کرنی ہے. اثر دا ٹائم وہ سورج دے غروب ہونے تائی پی ہے یہ انشاءاللہ پڑھ لے سائے. لنگر ہے سائیں موڑ تھی جان دے سنی تے لنگر کھاتے بغیر لگے جاویں تے قیامت دی نشانی ہے. اے تا اسا کھاونا ہی کھاونا ہے انشاءاللہ. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں. اساں جھنڈے چاہ کے اساں جھنڈیاں لا کے اساں میلاد منا کے سونے نبی دے نعرے لا کے اپنے آپ کو بے وقوف بھی اکھوایا ہے, پاگل بھی اکھوایا ہے, جھلے بھی اکھوایا ہے. لوگاں فتوے بھی لائے نے بے وقوف ہیں, یہ پاگل ہیں, یہ جھلے ہیں. انہوں میلاد مناون کے علاوہ اور کم ہی کوئی نہیں. 12 ربیع الاول دا دہاڑا آوے سڑکاں دے اوتے جھنڈے چا کے چندے ودن, جھنڈیاں لائی ودن, سینیاں دے اوتے نالین مصطفیٰ سجائی ودن. مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں. آج بھی ایسا جدا ہے دورو سانو ویکھ کے انہوں میلاد والا مولوی جا رہے ہیں. دورو سانو گھر دے اوتے جھنڈا ویکھ کے آجے میلاد والیاں دا گھر ہے, اے میلاد والیاں دی دکان ہے, اے میلاد والیاں دا کاروبار ہے, اے میلاد والیاں دی گڈی ہے, اے میلاد والیاں دی مسجد ہے, اے میلاد والیاں دا موٹر سائیکل ہے. اور اتھے بھی ساڑے انداز نرالے, حشر علی دہاڑ بھی نرالے. مفتی منیب الرحمان صاحب گئے تے دھڑلے نال باز کیتا تے شیدہ ٹلی تے فواد ڈبو. کتیاں دا منہ بند ہویا یا نہیں ہویا؟ اے کتے بھی طرح بکواس کرے دیا میڈیا دیتے آکے بھونک کے شکلیں تباہ تے برباد ہو گئی ہیں. اے ظالموں کچھ حیا کرو. تو سب گولیاں دے آرڈر دے رہے ہو, کیا اے پاکستانی نہیں ہے؟ کیا اے حضور دے غلام نہیں ہے؟ اے جو لاہورو ٹورن تے اتھو تک پہنچن, کیا اے کسے منصب واسطے ٹورن, کسے عہدے واسطے ٹورن, کسے لالچ واسطے ٹورن, حضور دی عزت واسطے ٹورن. تو سا اپنے کرسیاں بچاون دی خاطر, عہدے بچاون دی خاطر حضور دے عاشقاں دے اوپر گولیاں دے آرڈر دے رہے ہو. اسا حکومت دے انہاں اراکین نو بھی سلوٹ پیش کرنے ہیں, انہاں نو بھی سلام پیش کرنے ہیں جنہاں نے حکمت عملی تو کام لیا تے گولی دا آرڈر دیون دی بجائے مذاکرات دا رستہ اپنایا تے اللہ نے ایک رستہ ہموار کر چھوڑیا. نبی پاک دے غلاموں نو بھی کامیابی مل گئی. الحمدللہ ساڈا ملک ہے, اساں اس دا امن قائم نہیں کرنا تو اور کیا کرنا ہے. اس کلمے اس ملک دی بنیاد کلمے دے ہوتے ہیں. اللہ دے ولیاں دا فیضان ہے. یہ پاکستان ساڈا ہے, اساں دہشت گرد نہ ہے جڑے جی انڈیا چ انہوں امداد آمدی ہے تے دہشت گرد نے پہ تو سا جو مرضی کر لو انشاءاللہ اس دفعہ لبیک علیہ ووٹ ملنے ہی ملنے ہیں. او دیسو ہوں تو سڑکاں تے نالیاں تے سولنگاں تے بجلیاں لے لے کے تو سا رجے ملیاں وہ بھی کوئی
پیو دادے دی عمر گزر ویندی اگلے الیکشن اگلے 5 سال پورے گزر ویندے موڑ بھی تانوں لارے تے لا کے ہن تھوڑا بس کرو ان سولنگاں نالیاں دی ہن بس کرو تے ہن حضور دی عزت دی خاطر ووٹ دیو نا سبحان اللہ برکت اس نے تے فائدہ اس نے انشاءاللہ یہ ووٹ والی پرچی قیامت والے دہاڑ جنت دا سرٹیفکیٹ بن جاسی کیونکہ تو حضور دی عزت واسطے ووٹ دیتا دے سو نہ میں کھالے نو ووٹ انشاءاللہ ہاں انشاءاللہ دیوڑا ضرور دیوڑا بھاوے جتنے دے بھاوے مینوں آکھے پہ بندہ مفتی صاحب ہن تو ووٹ منگن دی لوڑ ہی کہیں کیوں جانے تو کل عدم ہو گئے ہو میں کہا سا کل عدم بھاوے ہو گیا ہے نا انشاءاللہ اسا آزاد ہی کھلو گئے واقعی اسا ووٹ لبے کھلے ہوں بڑے انشاءاللہ آزاد ہی لیکن ایک کل عدم نہیں ہو سکتا وعدہ ہو گیا الحمدللہ یہ سیاسی پارٹی سے طور دیتے کام کرے سی مسلمانوں ہن تبدیلی پچھلی تبدیلی دیکھ لیں گے کہ ہن اگا تبدیلی دیکھ سو یہ حضور دے دین واسطے ووٹ دے سو تو اصل تبدیلی ہو وہ تبدیلی ہو سی کتاب دا نام مولد العروس لکھن والا علامہ عبدالرحمن ابن جوزی آپ فرمائیں حضور دی اماں اج ماں حافظ قرآن دی ہوئے ماں عالم دین دی ہوئے ماں کسے پیر دی ہوئے علاقے دے نمبردار تے چودھری تے وڈیرے تے خان تے ملک دی ہوئے لوگ ادب کریں نے ساڑھے حافظ دی مائیں اے عالم دی مائیں اے پیر دی مائیں اے فلانے دی مائیں اور فیصلہ تسا کرو اگر تواڈی ساڈی ماں ہوئے تے او دا شان تا بلند ہو جاتا ہے اس ماں دی کتنی شان ہو سی جنہوں اللہ نبیان نے سردار دی ماں بنایا ہے رب رون کان لائیا اج آمنا دے ویڑے رب رون کان لائیا اج آمنا دے ویڑے اور رب رون کان لایا رب رون کان لایا اج آمنا دے ویڑے جنت جو ہو آیا اج آمنا دے ویڑے جنت جو ہو آیا اج آمنا دے ویڑے اسلام دے اولادو حضور دی اماں فرماتی ہے اج 2 نمبر مولوی اپنی کتاباں چ بکواس کر گئے دل دکھ رہے اساں لڑائی والے نہ ہے لیکن دسنا پڑدا ہے تانوں یہ گلاں بھی دسنیاں پوندیاں مولوی کتاباں چ لکھ گئے کہ حضور دے والدین دا پتہ نہیں کہ وہ جہنمی ہیں یا جنتی ہیں اور ظالما کچھ حیا کر اج بال قرآن پڑھ جاوے او بھی جنتی ہے او دی اماں بھی جنتی ہے او دا ابا بھی جنتی ہے او دا خاندان بھی جنتی ہے اور گڑ موڑ دے لوگوں فیصلہ تسا چ کرو اگر بال قرآن پڑھ جاوے او دے ماں باپ دا جنتی ہو جاوے تے جس محمد دے سینے تے سارا قرآن آیا ہے مچھلی دے پیٹ چلے گئے اللہ نے آرڈر جاری کیتا ہے مچھلی جنتی یا اللہ کیوں فرمایا اے دے پیٹ چ میرا نبی یونس رہ کے آیا ہے یہ مچھلی دے پیٹ چ تھوڑا جیا عرصہ سونا یونس رہ کے آوے تا وہ مچھلی تا جنتی ہو جاوے تے آمنہ تا ہوئے جن دے پیٹ چ 9 مہینے ساڈا نبی رہ کیا بات مفتی صاحب کیا بات حضور دی اماں دی شان کتنی ہو سیا مقام کتنا ہو سیا بات لمبی نہ ہوئے ذرا توجہ فرماؤ حضور دی اماں نے جڑا میلاد بیان کیتا ہے سنو میرے نبی دی اماں فرماندی ہے کتاب دا نام مولد العروس لکھن والا علامہ عبدالرحمن ابن جوزی آپ فرماندی ہے لما مسرورا وساجدا لله
سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ میں سجے کھبے نہیں جاؤنا تو صرف حضور دا ملاد سنا ہونا ہے. حضور دی اماں فرمائیں ہے لما ودعتہو مقہولن مدہونن مغسولن مختونن مطیبن مسرورا. میرا لال آیا میں کہ ویکھے مقہولن اکھاں دے اندر سرما پایا ہوا. اکھاں نظر کے پایا ہویا بولو ہے کوئی توڑے تحصیل شوٹ کوٹ کے ضلع جھنگ دے بال پیدا ہوئے ہوئے کدی سرما پا کے آیا کوئی نہیں آیا تے نہ آوڑے ساڈا نبی ہے کہنا نبی ہے. مینوں جملہ بڑا پیارا لگتا ہے. کوئی آدھا ایم پی ہے ساڈا, کوئی آدھا ایم این اے ساڈا, کوئی آدھا وزیر ساڈا, کوئی آدھا فلانا ساڈا. اسا غریب آدھے نبی ساڈا. ساڈا نبی ہائے کہ جملہ بولو نا سارے آنکھو نا ساڈا نبی جتھے ساڈے نبی دا ڈیرا ہے اتھے رہندا سدا سویرا ہے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینوں چھڈ دیو ہے تاں میرا آئے وچ قبر دے آقا آکھن گے اینوں چھڈ دیو ہے تاں میرا آئے. اللہ کی قسم سانو نمازاں تے مان نہیں, روزیاں تے مان نہیں, عبادت تے مان نہیں. اگر سانو گناہگاراں نوں مانے مدینے والے محمد دی ذات مانے. اج اللہ نہ کرے تینوں عدالت وچ کوئی کم پہ جاوے تیرے علاقے دا ایم پی ایم این اے آ جاوے او آکھے میاں گھبرا نہیں میں آ گیا ہاں, گھبرا نہیں میں آ گیا. تیرا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے کہ میرا بڑا بندہ آ گیا ہے مینوں چھڑا لئی سی. اشہدا دی ہاڑا ہو بڑے تیرے اصل پریشان ہو بڑے. حضور نے فرمایا غلاموں گھبراؤ نہیں میں محمد آ گیا. یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں ساڈا نبی سرما پا کے آیا. اگو حضور دی اماں فرمائندی ہے مدہونن تیل بھی لگا ہویا ہے, تیل بھی لگا ہویا ہے. مغسولن میں دائی نو آکھیا بچے نو غسل دے, دائی آدھی آمنہ ویکھ تے صحیح بچہ غسل کر کے آیا ہے. مغسولن غسل بھی کیتا ہویا ہے, سرما بھی پایا ہویا ہے, تیل بھی لایا ہویا ہے. مختونن ختنہ شدہ پیدا ہوئے, ختنہ بھی ہویا ہویا, ناف بھی کٹی ہوئی. اگو حضور دی اماں فرمائنی ہے مطیبن مطیبن مطیبن. اور میرا لال آیا ہے میں میرے کیوے نیا میرے پتر دے جسم کیوں خوشبو دے ہونے کھاڑے دے ویچ سٹیں دیئے. توجہ ہے سبحان اللہ. ملا آ جاوے دائی آدھی ہے مولوی کلو بدبو آ رہی ہے نو نواں اینو دھواں ساڈا نبی خوشبو لا کے آیا ہے. کیا بات ایک بچے دی فطرت ہے, ہر بچہ پیدا ہوندا ہے چیخ مار کے پیدا ہوندا ہے, روندا ہویا پیدا ہوندا ہے. حضور دی اماں فرماندی ہے میرا لال آیا, میرا لال آیا میں کیویں دیا مسرورن 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 مسرورن. میرا لال آیا ہے روندا ہویا نہیں آیا, میرا شہزادہ مسکراتا ہویا پیدا ہویا. یہ میری گل نہیں ہے, تھوڑی گل نہیں, سونے نبی دی اماں نے جڑا میلاد بیان کیتا ہے. لفظ میلاد تو بڑی چڑھ ہوندی ہے. میلاد دا مطلب ہی سونے دی عظمت دیاں گلاں سناونیاں. حضور نبی پاک دے غلاموں
حضور دی اماں فرمانی ہے مسرورن مسکراندا ہویا آیا اگو فرمانی ہے ساجدن للہ عز و جل اور میرا شہزادہ جدل آیا ہے امدیاں اللہ دی بارگاہ چ سجدہ کیتا سبحان اللہ کیا بات ہے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو تواڈے ذہن چ سوال آ سکدا ہے عقل نہیں منیندی کہ بچہ پیدا ہوئے سجدے واسطے کپڑے دا ہونا ضروری ہے جسم دا ڈھانپنا ضروری ہے اور مولوی صاحب ذرا کتاباں تے پڑھو اج اردو دیاں تو کتاباں پڑھ کے تساں مفتی بن گئے علامہ بن گئے فہامہ بن گئے جڑیاں صدیاں پہلے کتاباں لکھیاں جا چکیاں لو او کہ پڑھنیاں حضرت آمنہ فرمانیاں جدن میرا لال آیا میں کیویں دیاں میرا پتر ساوے رنگ دے کپڑے دے اندر لپیٹیا ہویا پیدا سبحان اللہ کیا بات ہے اے کوئی ہو جیا بلال کسی دا پیدا ہونا یہ ساڈا نبی ہے سبحان اللہ تے اساں کیوں نہ محفل سجا کے آکھیے وقت ساڈا بھی حق بن گئے ایو کو جاکھیے سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا اللہ دی قسم میں نہیں آکھیا ہاتھ چاہو لیکن دو چار بابیاں نے ہاتھ بھی چاہے ہیں جھوم کے بھی پڑھ رہے ہیں محبت دی نشانی ہے یہ محبت دی دلیل ہے سونے آسان گنہگار ضرور ہے سیاہکار ضرور ہے بدکردار ضرور ہے لیکن سونے تواڈے نال بڑی محبت کرے دے ساڈے کو سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے نبی پاک دی توہین برداشت نہیں ہو سکتی ہے رشتہ دار بعد چن پتر بعد چن ماں باپ بعد چے بھیڑا بھرا بعد چن حتیٰ کہ اپنی جانی بعد چے سونے نبی دی محبت ساڈے واسطے پہلے سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا آ گیا آسیو شکر نے سجدے کرو آسیو شکر نے سجدے کرو کہ سب نو سینے لاڑ والا گیا اللہ دی قسم رنگ کالائے ہونٹ موٹے ہیں نا بلالے جدن کسی نے کولا کے بہ جاوے لوگ اٹھا دیں دن اگر بلال تیرا چھوٹی قوم نال تعلق ہے اساں امیر ہیں اساں بڑے لوگ ہیں تیرا ساڈا جوڑ کوئی نہیں تو ساڈے نال نہ بے لیکن او بلال اللہ دی قسم ہے جدن ساڈے نبی دا غلام بنیا ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اللہ دی قسم لوگ نیڑے نہیں لیندے ادن بلال تیرا چھوٹی قوم نال تعلق ہے تیرا ساڈا جوڑ کوئی نہیں تو ساڈے برابر نہ بیٹھا کر لیکن او بلال جدن ساڈے نبی دا غلام بنیا ہے کہندے نبی دا آکھو نا یار کہندے نبی دا ساڈے نبی دا اسا خوش نصیب ہے اللہ نے وہ سونا محبوب سانو دیتا ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلال جدن ساڈے نبی دا غلام بنے آئے ساڈے نبی دی غلامی دا پٹا گل دے اندر پایا ہے مڑ مقام کے ملے آئے اللہ دی قسم کعبہ 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 تلے رہ گیا بلال اتے چڑھ کے اذاناں دے رہا ہے سب نو سینے لاڑ والا آ
مولویاں کی تعریف نہیں کر رہا، اپنی تعریف نہیں کر رہا، تہاڈا ٹائم نہیں ضائع کر رہا، تساں آئے ہو محبت کی خاطر سونے نبی دی عظمت سنن آئے ہو، سونے نبی دی شان سنن آئے ہو، اپنے ایمان دی بیٹری چارج کرن آئے ہو، سنو ذرا سونے نبی دی شان۔ میرے نبی پاک دے غلاموں، حضور دی اماں حضرت آمنہ فرمانی ہے میرا پتر پیدا ہو گیا، میرا بچہ دنیا کے اندر آ گیا، تھوڑی دیر گزری حضرت عبدالمطلب گھر آ گئے، حضرت عبدالمطلب گھر داخل ہوئے، اپنی نہو نو سڈیا، اپنی بہو نو سڈیا، آدن آمنہ بیٹی میری گل سن، بیٹی میری گل سن، بیٹی میری گل سن، جی ابا جان حکم فرماؤ۔ آمنہ میری بیٹی میں خانہ کعبے دا طواف کر رہا ہوں، اچانک میں ویکھی آئے کہ خانہ کعبہ اپنے گھر میں سلام کر رہا، اپنے گھر میں کیا کر رہا؟ بیٹی کے وجہ حضرت آمنہ دی اکھاں چوں آنسو آئے، رو کے آدین ابا جان میرا کمال نہیں، آج اللہ نے منو لال بڑا سونا دیتا ہے۔ اچھا حضرت عبدالمطلب گھر آئے تے آپ نے اپنی نو سڑیا تے فرمایا بیٹی، کیا فرمایا؟ پتہ لگا جڑی نو ہے 18 سال دی بچی، اللہ ہر دی بچیاں دے نصیب اچھے بنا دے، اللہ کہے نو دھیاں دے دکھ نہ دے، دھیاں دے دکھ بندے نو مکا دے دے، بندہ اندروں مٹ ویندا ہے، ختم ہو جاتا ہے، چہرے تے مسکراہٹ ہوندی ہے لیکن دھیاں دے دکھ بندے نو ختم کر دیندے ہیں۔ اللہ کہے نو دھیاں دا دکھ نہ دے، اللہ دھیاں دے تو دعا منگی کرو اللہ نصیب چنگے بنا دے۔ ماں پیو کمی کوتاہی نہیں رکھدا، کوشش کریندا ہے، لیکن اگو جو فرعون نکل آوے، اگو جو بے غیرت نکل آوے تے وقت بھی ماں پیو سینے نال لیندا ہے۔ اگر بیٹی کوئی گل نہیں، میں پیو جے تے جرا میں باپ زندہ ہاں، پریشان نہیں ہونا، دعا منگی کرو اللہ دھیاں دے تے نصیب چنگے بنا دے۔ نبی پاک دے غلاموں ذرا توجہ فرماؤ، 15 سال 16 سال 18 20 سال دی بچی تو نو بڑا کے گھر لایا میں تے او دے کولو کم لوے تو 30 سال والی عورت آلا یا 35 سال والی عورت آلا یہ ہو سکدا بچی ہے، عمر تھوڑی ہے، گھر کچھ بناون دا ول نہیں ہوندا، سالن پکاون دا ول نہیں ہوندا، روٹی پکاون دا ول نہیں ہوندا، چاول پکاون دا ول نہیں ہوندا، کوئی ڈش نہیں بنا سکدی، اودی بےزتی نہ کر، او دے تانے نہ دے کہ تیرے ماں پیو تینوں تمیز نہیں سکھائی، تینوں سکھائی کہ او دی عمر تے ویکھ بچی ہے ہلے، او ظالما پرائیاں دھیاں نوں نوکرانیاں نہ بنا، پرائیاں دھیاں نوں دھی بنا، جدوں تیری دھی کسی دے گھر گئی سی اللہ اونوں بھی عزت عطا فرمائی سی۔ تو سادیو ساڈیاں دھیاں شہزادیاں بن کے رہن تے دویاں دی دھیاں سا نوکرانیاں بنا کے رکھیے، جو ہے یار یہ من عزا عزا جڑا عزت دیندا ہے اونوں عزت ملدی ہے، اگر عزت دے سو تو عزت مل سی، اگر نہ دے سو تو عزت ملنی نہیں۔ بیٹی بنا نہ نکرانی نہ بنا، بچی حالے انہوں سمجھاؤ دی حوصلہ افزائی کر، کوئی نقصان بھی ہو جاوے تو برداشت کر، اپنی دھی بنا۔ نبی پاک علیہ السلام توجہ ہے، اج دھیاں اپنے گھر میں چوندن نا، ابے نے فون کرنا ابو جی اج فلانی شے پکاونی ہے، ٹھیک ہے بیٹی، بھرا نو فون کرنا بھائی جان فلانی شے پکاونی ہے تے بازاروں لے آویں، ٹھیک ہے باجی میں لے آونا۔ کدی ماں پیو اپنی مرضی دا سالن نہیں کھاتا، دھی دی مرضی چل رہی ہے، انہیں گل ہے کوئی نا کچن دی جو مالک جو مرضی پکاوے، بھائی بیٹی ہے نا ساڈی، میرا پتر جڑی شے اے پیسے نہیں اے منگوا لو بازار چ، جڑی شے تہاڈا دل ہے پکا لو۔ اتھے شہزادیاں دی طرح رہی ہے، اگلے گھر جاندی ہے اپنی مرضی نال کچھ پکا نہیں سکدی، کھا نہیں سکدی، کچن دے نیڑے نہیں لگن دیندے، نوکرانیاں نال بھی برا سلوک ہوتا ہے۔ توجہ ہے یار، جڑی گھر شہزادیاں دی طرح زندگی گزار گئی ہے، اگلے گھر وچ نوکرانیاں نال بھی برا سلوک ہو رہا ہے۔ آج یہ بندہ بابے نے دسا بابا اپنی مرضی کیتی آئی میرے کو کوئی نہ یہ پوچھے گا، تیری پگ نیوی ہوندی آئی نا جے میرے کو پوچھیا تو میں دھیاں کو پوچھاں، اپنی مرضی کیتی آئی میرا رشتہ کیتا یا اپنی مرضی نال، میرے نال فلانا ظلم ہوندا ہے، فلانا ظلم ہوندا ہے، فلانا ظلم ہوندا ہے، ضروریات پوری نہیں ملدیاں، کوئی ضرورت زندگی پوری نہیں ملدی، خرچہ نہیں ملتا، ظلم زیادتیاں، لیکن جب گھر چمدی ہے نا اپنے دکھڑے سناون پیو نو تے وے دیے کہ بڑھا پیو منجی تے کھبدا بیٹھا ہے، بیمار بیٹھا ہے، طبیعت خراب ہے، آدھی ہے جب میں اپنے درد سناواں تا پیو میرا تا اگے بیمار ہے تو باقی دا بیمار ہوئی سی، وہ منجی مار ہوئی سی، وہ سارے دکھ
تے سارے غم اپنے سینے چ لکا لیندی چھپا لیندی یعنی کوئی نہیں میں برداشت کر لئی سا تیرے پیو کو تکلیف نہ ہو میں نکاح پڑھایا قبیلہ لے دے اندر بچی میٹرک پاس ہے لڑکا گنگا ہے میں حیران میں پوچھیا خیر ہے گنگے نال نکاح کرن دی پئی ادی مفتی صاحب اے دی زبان نو ویکھاں یا اپنے ابے دی زبان نو ویکھاں میرے پیو دی زبان کر چھوڑیے تو میں اے دی زبان نو نہیں ویکھنا میں اپنے پیو دی زبان نہیں ویکھنا اے ظالماں دھیاں تہاڈی خاطر زندگی قربان کر دیندیاں تہاڈی عزت دی خاطر قربان کر دیندیاں ساڈے پیو دی پگ میلی نہ ہوے اپنی خواہشات ختم کر دیندیاں تے تساں ایڈے ظالم ہو دھیاں نو ٹور کے ساری جداد اپنے لا کرا لیندے ہو دھیاں دی جداد دا حصہ نہیں دیندے توجہ ہے یار یا بیٹیاں دی جداد کھا جاندے ہو اے ظالما ساری زندگی تو بھیڑ بنا کے رکھے اور کوئی کام کرائے نوکرانی کی طرح تیری بھیڑ تیرے گھر وچ کرن کرے دی رہ گئی ہے اج اماں بابا مر گیا تے سکی بھیڑ دی زمین تے قبضہ کر کے بیٹھ گئی ہے بھیڑ نو گھر نہیں آون دیندا متا زمین نہ منگ لے اودے نال تعلق مٹائی والے متا حصہ نہ منگ لے تو مرد صحیح تیرا چل تے صحیح قبر دے اندر تیرے نال حشر کے ہوندا ہے ظالما تو ڈبل حصہ لے کے بھی نہیں رجدا قرآن وچ ڈبل حصہ پتر واسطے ایک حصہ دھی واسطے ہاں جی ساڈا ڈبل ہے اساں موڑی نہ رجدے تیرا پیو نال زمین نہیں لے گیا تیرا دادا نہیں لے گیا تیرا پردادا نہیں لے گیا تو بھی کوئی نہیں لے جاونی حق والے نو حق دے کے مر سے بعد وچ فرشتے تیری قبر دے وچ آ کے تیری عظمت نو سلام پہلے کرے اس لیے گجران دا واقعہ بھول گیا تینوں گجران دے 4 فیکٹریاں 4 گڈیاں تے 4 کوٹھیاں سارا کچھ پترا دے نام کرا کے بھاگ گیا ایک تھی ہے یعنی کہ اساں جہیز دینے ہیں ظالمہ جہیز دینا ہے تو کوئی احسان کریں گے 20 سال نوکری نہیں کروائی خدمت نہیں کروائی میں کو نوکرانی کی طرح صبح تو لے کے شام تک بیٹی تیرے گھر کام کریں دی ذرا ایک نوکرانی رکھ کے ویکھو تنخواہ دے تینوں پتہ لگ جائے بیٹیاں نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام مر گیا ہے جنازے دے وچ اساں روایتی طور تے جویں اعلان کرنے امی ساڈے پیو کو لکا کاش لینی ہوے تا اساں حاضر ہے اعلان ہو گیا ایک بندہ صف توڑ کے نکل آیا اس اگر میرے کو کاغذ فائل ہے میں تواڈے پیو کو 70 لاکھ روپیہ لینا ہے سائن ہوئے دیو ہلچل مچ گئی اور پھر 70 لاکھ تو جھوٹ ہے تو کوڑ ہے اس اگر پہ لینا ہے سائن ہوئے دیو میرے پیسے صفا ٹوٹ گئی بندے آکھے آپ کو تھوڑا جہا صبر چکر تری دے ختم تو فال نہ میں ہنے پیسے نہیں میرے اعتبار کوئی نہیں پتر ایک دوسرے ویکھن لگے کوئی منن واسطے تیار نہ ہویا جنے اسا کوئی نہیں دے انکار کر گئے صفا ٹوٹ گئی جنازہ بکھر گیا ایک بندہ دوڑ دیا گھر گیا کنڈا بج کے کھڑکایا ایک عورت بہ رہی ہے نے دسو مرنا لگی کوئی دھیاں ہیں مرنا لگی کوئی بیٹیاں ہیں جنے ہاں ایک دھی ہے جنے چھڈو گئے بیٹی تیرے پیو دا جنازہ فلانا بندہ روکی کھڑوتا ہے 70 لاکھ لوڑا سو تیرے بھرا دینے واسطے تیار کوئی نہیں کچھ کر سکتی ہے ارے ایک منٹ روک جاؤ اندر گئی ہے برقع چاہ کے بہ رہی ہے مجمع پہنچ گئی ہے ادھی انکل کون ہے جس نے میرے پاپا سے پیسے لینے ہیں میں ہوں کتنے پیسے 70 لاکھ اپنے پرس دے وچوں اپنے مکان دی چابی کڈی ہے چابی کٹ کے انہوں دیتے سن ادھی چاچو جی میں اپنے خامد کو بھی کوئی نہیں پوچھیا میں وہ منت کر لیستا ہوں میں اس کو معافی مانگ لیستا ہوں وہ پیرنٹ ہے کہ انہوں معاف مانگ لیستا ہوں میں انہوں آپ پہ راضی کر لیستا ہوں اے میرے مکان دی چابی ہے لے جاؤ ویچ لو یہ تھوڑا 70 لاکھ پورا ہو جاوے تا ٹھیک ہے نہیں تو میں تو 3 دہاڑے میں بولا دیو میں ختم تو فارغ ہو کے اپنے زیورات ویچ کے میں تھوڑے پیسے پورے کرے لوگ چیخا مار مار کے رو رہے ہیں وہ بندہ اٹھیا اکھا چوڑا سو آ گئے روکیا دا لوگوں سنو اس بندے کو میں 70 لاکھ لمڑا نہیں بلکہ 70 لاکھ دیونا آئی پیا میرا دوست آئی میرا لنگوٹیا آئی میرا بیلی آئی میں پتہ ہے وہ دھی دا حق کھا کے گیا آئی فیکٹری جو حصہ نہیں سنکتا جناد جو حصہ نہیں سنکتا گڑیاں جو حصہ نہیں سنکتا پترہ نو سارا کوئی دے گیا ہے ایک دھی آئی پرایا مال سمجھ کے گوشہ نہیں دے گیا آج میں ویکھنا چاہتا ہوں وہ دے اصلی بارے سے بڑھ دے کون ہے اور ظالمہ دھیاں توڑی منجی دیا بارے سے نہ پتر توڑی جداد دی بارے سے نہ یہ نمانیاں دھیاں بھیڑا کرو نفرت نہ کی کرو یہ چھوڑ کے گلدیاں والے کو دیا انہوں جداد دی لوڑ نہیں ہوتی انہوں توڑی محبت دی لوڑ ہوتی یہ توڑی محبت دی اپکھیا ہے انہوں دنیا جہان دی کوشش نہ ملے برداشت ہو سکتا ہے ایک بہنہ براما دی محبت تے اممہ بابے دی محبت نہ ملے جینیاں مر جاتی ہے آج جس بہن میں تو اپنے گھر نہیں آمد دینا نا
اللہ نہ کرے تو بیمار ہو جا، وہ تیری بہن پڑوسیوں نے گھر آ کے بیٹھی ہوئی ہے، انہوں نے منتیں کرے دی بیٹھی ہوئی ہے، ونجو میرے بھرا نو آکھو مینوں گھر پاون دے سوانیاں دے آکھے بہانے دے نال بھراواں نوں مریندا، بہن نوں روکیندا ہے، بہن نوں گھر نہیں آون دیندا۔ ظالما زندگی فانی ہے، ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا، اے جداداں دے لالچ تے مربے تے زمین ہر شے تھائی رہ جاونی ہے۔ حق والے نوں حق دے کے مر، تیری دنیا بھی روشن ہے، تیری قبر بھی روشن ہے، تیرا حشر دا میدان بھی روشن ہے۔ نبی پاک سرکار دو عالم نے غلامو الف اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے، الف اللہ کوٹ مٹھن دے گوٹ خواجہ فرید نے آکھیا ہے نا، الف اللہ بیلی سجن ٹرے ویندے، اتے منہ تے پردہ گھٹ میاں، اکھاں کھولن نہیں منہ بولن نہیں، سرو ننگے خالی ہاتھ میاں، آج رج رج کے منہ ویکھ لو انہاں سجناں دا، تے اے ویلا دا آسی ہاتھ میاں، غلام فریدہ موئے مول نہ ولدے بھاویں اکھیاں روون رات عیداں تے شبراتاں آیاں اتے لوگ گھرانوں آئے تے او نہیں آئے محمد بخشا تے جڑے آپ ہتھی دفدائے او نہیں آئے محمد بخشا تے جڑے آپ ہتھی بڑھڑا پیو ہے غریب ہے کچھ نہیں دھیر دے سکتا سوٹی دے سارے نے عید علی دیہاڑ نہ دھیرے کھات لگا گئی سر تے ہاتھ رکھ کے میرا پتر غریب میرے پتر میں کش نہیں دے دے تیرے بھرا میں کش نہیں دے دے میں بڑھڑا کما نہیں ہو سکتا میرے کو کچھ کوئی نہیں ہو میں صرف خالی تیرے سر تے ہاتھ رکھنا آیا عید مل کے چپ کر کے پیو واپس لگا بھیجتا ہے دھی کے کرے پیٹی دے وچوں سامان کٹ کے نا پیٹی چوں ٹرنگا چوں گٹھڑی بنا کے دیرانیاں بھی سڑ لیندی ہے تے ننانا بھی سڑ لیندی ہے تے پڑوسری بھی سڑ لیندی ہے اب یہ دیکھو نہیں میرا پیو من عید دیکھ کے لیے وہ تیری عزت بناندی ہے حالانکہ غریب ہے دھی نوں کچھ نہیں دیون لگیا اج ظالمو ماں پیو مر جاوے دھیاں دروازے والے پاسے نظر لا کے بیٹھ جان میری اماں آندی ہے میرا بابا آندا ہے اج میرا بھرا منوں عید دیون نہیں آج میرا ویر امسی لیکن تو اتنا ظالم ہے تو سوانی دی آنکھیں لگ کے سکی بہن دے دروازے تے نہیں ہو جاتا بیوی دی آنکھیں لگ کے تو بہن دے بوئے تے نہیں ہو جاتا اور ظالمہ کبھی واجب تے صحیح وہ تیری جداد دی بھوکھی نہیں وہ صرف تیری محبت دی بھوکھی ہے گیا کر بہنا بہنا انہیں دروازے تے جاوڑ نال کچھ گھٹتی نہیں حضور نے فرمایا خیرکم لأہلہ تو آنے وچوں چنگا وہ ہے جڑا اپنے نال چنگا ہے اسا اپنے نال تعلق مٹائی ودے ہیں بھڑا بھیرا نال ختم کیتی ودے ہیں غیر نال جوڑی ودے ہیں اسا کیڑی شے مسلمان ہے اللہ سانو ہدایت عطا فرما بات لمبی ہو گئی نبی پاک دے غلاموں نے واپس اپنے موضوع والے پاسے آواز نواں جڑیاں او دھی دی جگہ گل یاد ہے یا کوئی نہیں حضرت آمنہ نو حضرت عبد المطلب نے فرمایا بیٹی آمنہ ہاتھ بن کے آ دیے جی ابا جان بیٹی میں ویکھے آئے خانہ کعبہ اپنے گھر کو سلام کر رہے آئے حضرت آمنہ دی اکھا چوں آنسو آ گئے رو کے آ دیا ابا جان یہ تہاڈا کمال نہیں ہے یہ میرا کمال نہیں ہے اج اللہ نے مینوں لال بڑا سونا عطا فرمایا ہے مینوں بیٹا بڑا سونا عطا فرمایا ہے حضرت عبد المطلب فرمائے میں بڑا ہی خوش ہویا اللہ نے میرے موئے پتر دے گھر پتر دیتا ہے مینوں بڑی خوشی ہوئی میرے فوت شدہ بیٹے دے گھر بیٹا ہویا ہے میرے عبداللہ دی نسل واضح پہی ہے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت پاک علیہ السلام نے علماء فرمائے میرے پتر دا دعویٰ لگ پیا میرے پتر دی نسل وڈ پئی اور پوترے جمبے
ہویا میں کہا بیٹی میرا پوترا کتھے ابا جان دوسرے کمرے دے اندر ہے آپ فرمائیں میں تیزی نال چلدا ہویا اپنے پوترے دی طرف جا رہا من کے دیکھا میرا پوترا کی ہو جی ہے اچانک میں دروازے دے اوتے پہنچیا میں کیویں دا ایک اجنبی بندہ ہے ایک انجان آدمی ہے جڑا میرے دروازے اندر کمرے دے دروازے تے کھلوتا ہے میں حیران ہو گیا چلو بہن حویلی دے دروازے تے ہو گیا مڑ بھی ٹھیک ہے اے اندر مکان دے دروازے تے کے کر رہا ہے آپ فرمائیں میں تیزی نال چلدا ہویا او دے قریب گیا میں آکھیا من انت یا رجل من انت یا رجل اے بندیا تو کون ہے ایتھے کے کر رہا ہے میرے گھر کے کر رہے ہیں آپ فرمائیں جدن میں سوال کیتا او الٹا میرے اوتے سوال کریندا ہے مینوں آدا من انت تو دس تو کون ہے تو دس تو کون ہے آپ فرمائیں میں حیران ہو گیا گھر میرا مکان میرا رہائش میری کہ میرے کو ہی سوال ہو رہے ہیں میں اس کو اپنا تعارف کرایا میں کیا آنا جدو والدی میں اپنے پوترے دا دادا ہاں بولو میں اپنے پوترے دا دادا ہاں اے ظالمہ جنہیں بچیاں نو خرچہ دینا ہے جنہیں سوانی نو خرچہ دینا ہے کوئی تھوڑا جیا کبھی اماں بابے نو بھی خرچہ دیتا کر کوئی 500,000 انہیں اٹھیے تھما چھوڑیا کر ایک بندہ میں نے آدھا مفتی صاحب گلہ کر بندے ہوئی نا بڑھڑی تو بڑھڑے پیسے نو کیا کرنا ہوندہ ہے انہاں کے کرنا ہوندہ ہے میں خیر ظالمہ تو لوگ کے بیک یا سوانی کی جھوٹی لائے کریں دے کے ہیں انہاں کچھ نہیں کرنا جڑے پیسے تو دے سے نا جڑے تیرے بال سکولوں ہم سے نا موڑ قرآن دا تے دیوی دے دے بیٹھے تیرے بال اپنے پوتریاں نو دوتریاں نو اور دھی دے بال آجا سنو نانو دے دے بیٹھے ہو سکے انہاں دا کم نہیں ہے اور اشو دے کیا کرنے تیرے محتاج پہ تو انہوں نے خدمت کیتی کر ماں پیو واسطے بھی توفے لائے دے کر سمانیاں واسطے توفے لائے ہو دیو توجہ ہے بیگم واسطے گفٹ آ رہے ہیں بچیاں واسطے توفے آ رہے ہیں سردیاں ہم دیئے بھئیاں کدی تو پیو کلو پوچھا ابا کتنے سال ہو گئے تر لکار لائے دیتی آئی اماں کتنے سال ہو گئے تر جرسی لائے دیتی آئی بڑھڑا پیو پتلی لکار ہو گئی 5 سال ہو گئے وہ لکار کیتی ودا ہے پھٹی پرانی لکار ہے پھٹی پرانی جرسی ہے پیو تیرا گزارا کرندہ بیٹھا ہے تو سوانی میں کپڑے نہ لائے دے جے شام میں تیرا حشر ہوگا کچھ نہیں رکھا وہ حشر اسے تو یاد رکھ سے توجہ ہے یا اے ماں پیو دا صبر ہے یا جڑے ادھر کوئی نہیں ساڑھے پتر دے پتہ نہیں حالات کی ہو جائے ہوئے نہ ہوئے مطا لبڑ جو گے اسا گزارا کر لے سا کدی تہے پہ سونا جی بوٹ تے سونا جی جرابہ دا توفہ لیا کے مان دے چا پیو نو دے چا بجی اے رکھو سردیاں آ رہی ہیں تک کوئی استعمال کر لیا لیکن نہیں سمو بچیاں نے جوگر یاد ہیں بوٹ یاد ہیں سکول دے شوز یاد ہیں بڑیاں وردیاں یاد ہیں بڑھڑے پیو دی پاگ یاد کوئی نہیں اماں دا بوچھڑ یاد کوئی نہیں سا کدی ماں دا چھپرا دیکھی نہیں ظالمہ پڑوسیوں نے گھر جا رہی ہے پھٹا پرانا چھپرا سر دوتے کر کے جا رہی ہے پیو نے کدی کپڑے بیٹھے نہیں لیکن وہ مڑ بھی نہ صبر ہے ادھر کوئی گل نہیں ہے ساڑھا تو زندگی گزاری بیٹھے ہیں عید دا دیاڑا نا عید دا وہ بندہ فیکٹری دے گیٹ دوتے گم لے کے کھلوتا ہے میں کہا خیر ہے چاچا جی جاؤ آئی تا عید ہے تے ونیو آئی تا عید گزارو اکھا چوہ سو آگیا دا مفتی صاحب ساڑھی کے عید ہے عید تا ہوں مالا دیئے میں کہا عید علی دیہاڑ گھر بھی گیا مفتی صاحب عید علی دیہاڑ کام کرے سا نا تا ڈبل تنخواہ مل سی چلو بچیاں نے میں کے کپڑے لے لی سا مالک کو ایڈوانس تنخواہ مانگتا ہے آتا جی ایڈوانس تنخواہ ہے کہ اور چل میں بچیاں نے کپڑے لڑے مالک بےزتی کریندا ہے گالیاں دیندا ہے غلط زبان استعمال کریندا ہے وہ کہیں دی خاطر برداشت کر رہا ہے اولاد دی خاطر برداشت کر رہا ہے تیری خاطر برداشت کر رہی ہے دکاندار دی جھڑکا برداشت کر رہا ہے تیری خاطر برداشت کر رہا ہے ہاں جی انہاں لوگوں دی بےزتی برداشت کر رہا ہے اپنی اولاد دی خاطر برداشت کر رہا ہے کہ تو اس ماں پیو کو نفرت کرے گا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے گھر چٹے والا دی ماں تے چٹے والا باپ بیٹھا ہوئے اللہ انہاں دے چٹے والا دا خیال کر کے اس گھر وچ رحمت تے کرم دی بارش نازل فرما دے تو صاحب سو مفتی صاحب تے میلاد واسطے سڑے آئے زمین کم واسطے نہیں سڑیا مینوں ضرورت کوئی نہیں تقریر رہندی میں تقریر اسے نو سمجھنا جے وچ کوئی اصلاح ہوے سجیاں کھبیاں مار کے ٹر جاوی پیسے لے کے لگے جاوی تواڈے پلے کوئی گل نہ پوے ساڈے آون دا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے آئے ہو ٹائم نہ ضائع ہوے تہاڈا کوئی ایک بندہ گل
سی عمل چکرے سی اللہ یہ جہانی سوار دے سی رب کریم آخری جہانی سوار لنگر تو سا کھارے چنگا کھا لیں گے ہو دکانہ دے بیٹھ کے اچھا کھا لیں گے ہو کمی کائی نہیں اللہ نے دیتو ہے بہو کو جی لنگر کھانے نہیں آئے کوئی گلہ سوڑے واسطے آئے حضور نبی پاک دے دادا جان فرمائے مننتا تو کونے وجہ مننتا تو کونے آدن آنا جدو والا دی میں اپنے پوترے دا دادا ہاں وجہ علم تو حاضر ہی اے تے میں جاننا اے بال تیرا پوترا ہے تو اے دا دادا ہے آفر میں دل میں حیران ہو گیا سوال ہی آپ کریں دے جواب ہی آپ دیں دے مینوں بڑا غصہ آیا میں کیا زیادہ گلا نہ کر من انتا تو کون دس جلے میں غصہ کیتا وہ میں دعا ہے او عبد المطلب گھبرا نہیں پریشان نہ ہو میں تنو اپنا تعارف کراواں میں کوئی بشر نہیں ہاں میں کوئی آدمی نہیں ہاں میں کوئی انسان نہیں ہاں میں کوئی زمین دی مخلوق نہیں ہاں میں آسمانہ تو اللہ دا نوری فرشتہ ہاں میں کہتا سے اتھے کے لڑایا ہے عبد المطلب اللہ نے جرا تنو پوترا دیتا ہے لال دیتا ہے اے کوئی عام نہیں ہے اے تیرا بھی نبی ہے میرا بھی نبی ہے زمین والے آدھا بھی نبی ہے آسمان والے آدھا بھی نبی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ برکت دے میں توڑا شکر ہے اللہ عمر دراز فرماوے نبی پاک علیہ السلام کے غلام ذرا توجہ کوئی سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے توڑا وقت ضائع تو نہیں ہو رہا آؤ سنو میرے نبی پاک کے غلام آپ فرمائے میں بڑا خوش ہویا میں کیا پیچھا ہوں میں نے اپنے پوترے دا دیدار کرن دے آدھے حالے نہیں حالے کیوں جنہیں حالے اسمانہ دے فرشتے آ کے سونے نبی دی زیارت کر رہے ہیں حضور دی دیدار کر رہے ہیں پیچھا ہو کے بے جا میں پیچھا ہو کے بے گیا تھوڑی دیر گزری میں دیکھیا فرشتہ غیب ہے میں اندر گیا اندر ہی منو کوئی نظر نہ آیا آفر میں دیکھیا میں اپنے پوترے تے نظر پائیے اپنے پوترے نو دیکھیا ہے اللہ دی قسم وے دئی رہ گیا میری نظر ہٹتی نہیں پئی بچے میں اگے بھی ویدا ہوں لیکن ایو جی آباد میں کدی زندگی دے اندر نہیں ویکھیا اور ویکھے تے تاں تے اللہ ساڈے نبی ورگا بناوے اللہ دی قسم رب نے ساڈے نبی ورگا بنایا ہی کوئی نہیں کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی چپ کر مہر علی تھے جا نہیں بولن دے چپ کر مہر علی چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں بولن دے کوئی پانی بھر آیا کوئی پانی بھر آیا حج دا بہانہ ہے حج دا بہانہ ہے وکھڑ یار دا گھر آیا حج دا بہانہ ہے وکھڑ یار دا گھر آیا زمین سے آسمان تک کا سما سے لامکان تک ہے تمہارے حسن کا جلوہ خدا جانے کہاں تک ہے زمین سے آسمان تک کا سما سے لامکان تک ہے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان زمین سے آسمان تک کا سما سے لامکان تک ہے تمہارے حسن کا جلوہ خدا جانے کہاں تک ہے خدا جانے کہ جلوہ جانا کہاں تک ہے خدا جانے کہ جلوہ جانا کہاں تک ہے وہیں تک دیکھ سکتا ہے نظر جس کی جہاں تک ہے سبحان
میں کیا بیٹی آمنہ جی ابا جان فرمایا بیٹی ویکھ اللہ نے تینوں کیڑا سونا پتر دیتا ہے حضرت آمنہ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا بیٹی پتر جمے نا ماما خوش ہو دیا ہے تو رو کیوں رہی ہے ابا جان میں نے والد دی یاد آئی ہے میں اپنے خامد دی یاد آئی ہے کاش میرے بیٹے دا والد زندہ ہوتا دیکھدا کہ اللہ نے کتنا سونا شہزادہ عطا فرمایا میں اس دے والد دی یاد آئی ہے جن حضرت آمنہ رونے لگ گئیاں حضرت عبدالمطلب فرمائے میں اپنے پوترے نو چایا کہ میں خانے کعبے دے وچ آ گیا کیونکہ وہ گھر بالکل نال ہے جتھے ساڈے نبی پیدا ہوئے وہ مکان حالے بھی موجود ہے اللہ تانوں زیارت کراوے آپ فرمائے میں کعبے چ آ گیا میں ہن طواف ہی کریندا ودا روندا ہی ودا خوشی دی وجہ نال اکھاں چوں آنسو تے میں سوچدا ودا جویں میرا پوترا سونا ہے دا نام بھی سونا رکھا اج تہاڈا بال جمے تساں دے ایو جی نا رکھیے پوری برادری وچ نہ ہوے پوری قوم وچ نہ ہوے پورے محلے وچ نہ ہوے علاقے وچ نہ ہوے ڈنگا نہ سڑیوے اور چن چن کے نا رکھ دیو عبدالمطلب فرمائے میں بھی سوچدا ونا جویں میرا پوترا سونا ہے انہیں نام بھی سونا جیا رکھا طواف ہی کریندا ونا سوچدا ہی ونا عبد آواز آئی عبدالمطلب اے دانا تو نہیں رکھنا اے دانا رب نے ارشد محمد رکھ چھوڑے کیا بات ہے تو کیا بات ہے اے دانا تو نہیں رکھنا رب نے محمد رکھ چھوڑے آئے کیڑا سونا نام محمد دا اس نادیاری ساخوڑ کرے اور کیڑا سونا نام محمد دا اس نادیاری ساخوڑ کرے جس نام نو لگ دیا تو میماں اس نادیاری ساخوڑ کرے تیرا نام سمان ہے سفران دا تیرا نام سمان ہے سفران دا تیرے نام نو شام سویر جمعہ تے قرآن دے وچ ہے تعریف تیری ہر زبر جمعہ ہر زیر جمعہ تے تیرے نام نو لبتے آڑ کے میں تے وقت ہاتھ اپنے بہو تیر جمعہ او میرے لب ارشد کافور جو نہیں تا دل آہدے تیرے پیر جمعہ سبحان اللہ کیڑا سونا نام محمد دا اس نادیاری کوڑ میرے نبی پاک دے غلام آجے وقت ہویا میں تنوں گلہ سناوا تیرا ایمان تازہ ہویا لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا میلاد ہووے اما حلیمہ دا ذکر نہ ہووے گل پھبدی نہیں گل ڈھکدی نہیں سنو اما حلیمہ کون ہے اما حلیمہ فرمائیں دیئے آنا وسب مرادیتن ایک میاں میرے دار سات دائیاں ہو رہن کتنی دائیاں؟ میں عام مجمع کدی بھی گل نہیں سنائی میں محبت والے مجمع سنائی نا عظیم گل ہے مزہ ناوے تتان گل ہے لکھنا دا علامہ ابن جوزی 1000 سال پہلے دی کتاب میں حوالہ دے گیا متا خیاسلیہ کھلیاں مار کے ٹر گیا علامہ ابن جوزی فرمائے دینا ماں حلیمہ فرمائے دینا آنا وَسَبْ مُرَادِيَا حِکْمِيَا میرے نال سات دائیاں ہو رہن اساں قبیلہ بنو سعد چو چلے
کیتا کہ بچیاں دی روزی دا سلسلہ چلا بھی ہے اساں مکے دے اندر آ کے راؤنڈ لایا چکر لایا بچیاں نو ویکھیے ساڈے نالوں پہلے دائیاں دا ٹولا آ کے امیراں دے بال لے کے ٹر گیا ہے ہن کوئی غریب ہے کوئی یتیم ہے کوئی مسکین ہے اساں بڑیاں پریشان ہو کے مکے دے چوک وچ بہ گئیاں بچہ نہیں مل رہا اساں بڑیاں پریشان ہے نبی پاک علیہ السلام دے غلامو حضور دی دائی اماں حلیمہ فرماندی اساں مکے دے بازار وچ پریشان تھی کے بیٹھیاں ہیں گھبرا کے بیٹھیاں ہیں کہ کریے بچہ نہیں مل رہا بچہ نہیں مل رہا فانا کیا نا عبد المطلب فانا کیا نا عبد المطلب اچانک ساڈی ملاقات حضرت عبد المطلب نال ہو گئی انہاں ویکھیا مکے دے بازار وچ کوئی عورتاں بیٹھیاں انہاں دے قریب گئے فسلم علیہن انہاں نو سلام کیتا فقال من انتن پوچھیا عورتوں کون ہو کتھوں آئیاں کیویں آئیاں آپ مکے دے سردار ہیں نا کعبے دے متولی ہیں نا تواڈے علاقے چ اجنبی بندے آ کے ڈیرا لاون تو سب پوچھو بھائی کون ہو دیو کتھوں آئے ہو کیویں آئے ہو یہ گل ہے حضرت عبد المطلب نے ویکھیا اجنبی عورتاں آئیاں بیٹھی پوچھیا من انتن کون ہو اما حلیمہ فرمائیں میں تھوڑی جی وڈیری عمر دی ہم میں اگا ہوئی میں تعارف کرایا میں کیسا دائیاں ہیں پالمن آئیاں ہیں بچے ہیں کوئی نہ پریشان ہیں فقال ان اندی ولد فرمایا عبد المطلب فرمایا دائیوں گھبراؤ نہ پریشان نہ ہو آؤ میرے نال چلو اقبال میرے کول بھی موجود ہے قال ان اندی ولد اقبال میرے کول بھی موجود ہے تو سبحان اللہ نہ آکھو میں اپنے واسطے آپ سبحان اللہ چاہا گل میں چنگی سنینا بیٹھا نبی پاک دے غلام حضرت اماں حلیمہ فرمانیاں اسا بابے دی گل والے پاسے توجہ پتہ نہیں بابا کیا دکھا کہ ایسا تو مکے تو سارے گھر دیکھ ہیں اتنے گھر کہاں کوئی نہ کہ تھوڑے گھر رہنے ایسا گھر دیکھ ہیں بال تعمیر ہے کوئی نہ کوئی غریب ہے کوئی یتیم ہے کوئی مسکین ہے ایسا کہ بابا کھپ دکھلوتا ہے پہ لگا ویسی ایسا چپ کر کے اپنے منہ دیاڑی کام لگ گئی ہیں عبد المطلب نے ویکھیا میری گل والے پاسے توجہ نہیں کرے دیا آپ نے فرمایا ہوتا ہے اے نہ سمجھا اے بال میں تانوں انجے دے دے سا اے انجے دے والا نہیں من کانا لہا فیہ نصیب فلتأخذہ اے تا او بالے کوئی نصیبہ والی مائی ہو سی جیڑی اے دی دائی بڑھ سی تو سب میرے دل وچ خیال آیا کہ اتنی تعریف کریندا کھلوتا ہے ذرا ونیے ایک نظر دیکھ نہ لگیے دنیا دا میں خیال نہیں چلیے نہیں ویکھیے نہیں یہ جوڑی تعریف ٹھیک ہے ہن تو آنی ہے تے لگیاں چلدیاں اما حلیمہ فرمائی دی اساں ٹر پیاں فخلفنا معه اگو عبد المطلب دایاں پیچھو پیچھو ادھو دایاں تیز چل پئیاں اما حلیمہ کمزور سواری کمزور ہے تھوڑی جی پیچھا رہ گئی دنیا دایاں جوان انہاں دیاں سواریاں جوان او تیزی نال چل پئیاں اما حلیمہ ایستا ایستا پیچھو جا رہی ہے اما حلیمہ نو پتہ کوئی نہیں میں کدے جا رہی ہوں لیکن ادھو حلیمہ ٹری ہے ادھو تقدیر بولی ہے تقدیر بول کے کہ آکھ رہی ہے یہ کو جاکھ رہی ہے واہ واہ نی حلیمہ کرم کمایا جانا ہے وَلَوَانِ حَلِيمَ تیرے آج کرم کمایا جانا ہے ایک یکتا گوہر تیری جھولی وچ فکا
لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 تاجدار ختم نبوت وقت زیادہ ہو گیا ہے ہن تواڈے چہرے تے تھکاوٹ نظر آ رہی ہے کہ مولوی کس لے جان چھڑے سی مولوی سڈے ہونے پونا گھنٹہ تو مولوی چلایا 1.5 گھنٹہ وہ ایک بابا اٹھے تو سوٹی لا کے دعا دے میں پھر مولوی بابا تینوں کیوں ہے وہ سکتا میرا پتر تو تقریر کر تے میں انہوں بلیندا بنا جائے تینوں سڈے ہے 1.5 گھنٹہ ہو گیا تو جان بھی چھوڑیندا پیا بس یہ گل مکمل کر کے جان چھوڑیندا پیا تے لنگر کھم دے پیا ذرا آکھو چا سبحان اللہ گل مکمل چکری ہے اج مولوی کتاب لکھ گئے دائیاں چھوڑ گئیاں یتیم سمجھ کے اور سنو دائیاں دی کے جرات آئی علامہ ابن جوزی لکھنے دائیاں جنہاں اپنیاں حضور دے کمرے عبد المطلب نے آکھیا اس کمرے میرا پوترا پیا ونجو ویکھ لو یہ دائیاں اپنیاں میری گل نہیں 1000 سال پہلے دی کتاب ہے دائیاں دی نظر پئی ہے نا جنہیں حضور لیٹے رنگی آپ اپنی گلی چلے بال ہاتھ پیر مریندا پیا ہے تے او کھیل دے پیر دے دائی دی نظر پئی نا ایک دائی دی ویکھا لگی نے کو باہ کر کے کھلو گی ہاتھ ہٹ نہیں ہٹ پیچھے ہٹ انا ارد اوہو انا ارد اوہو اس بال دودھ میں پیویسا کیا دی علم بال دودھ دوسری آنکھ دی دوسری دی نظر پئی اس ویکھیا تے حیران ادی ہٹ نہیں پیچھا انا ارد اوہو میں پیویسا تیسری آدھی ہے میں پیویسا چوتھی آدھی ہے میں پیویسا اے ملا نے دائیاں یتیم سمجھ کے چھوڑ کے ڈر گئیاں ابن جوزیہ نے دائیاں لڑدیاں کھلیاں بولو دائیاں اور سن اگلی گل علامہ ابن جوزی لکھ دے دائیاں لڑدیاں کھلوتیاں ایک آدھی ہے میں چیسا دوئی آدھی ہے میں تری آدھی ہے میں 6 دائیاں لڑن لگ گئیاں تے نبی پاک دے علامہ ابن جوزی لکھ دے سونے نبی پاک نے وجہہ انہاں دائیاں تو اپنا چہرہ پھیر لیا لفظ نہ میں زبان کے حصہ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا انہاں دائیاں ویکھیا ہی نہ اگے کھیل دے پیان اکھاں بن چا کیتیاں تے پرا منہ کر کے سمجھ لگ گئے دائیاں حیران بال ساڈے والے پاسے ویدا نہیں انتظار چنوں بال سانو ویکھے ہائے پڑ گئی جس پہ وقت تو ہے ٹائم اجازت نہیں دینا نبی پاک علیہ السلام دے غلام بال ویدا ہی نہیں تھوڑی دیر گزری اما حلیمہ آ گئی اوکے ابو ہے دے وچ رش پائی کھلوتی ہو توجہ ہے او کیوں کھلوتی پیچھے ہٹ جاؤ ایسا گل کیوں نہیں بیٹھی او جڑے بال ساڈے والے پاسے تے ویدا ہی نہیں اچھا سونے ہی بڑے ویدا ہی نہیں اما حلیمہ دی تو پیچھے ہٹو مڑ مینوں ویکھن دیو اما حلیمہ بڈڑی ہے انہیں ٹردی آئیے انہیں سر بلند کیتا ہے بوئے جو کھلو کے نظر پائیے اللہ دی قسم ویدی رہ گئی ہے اور اگلی گل سنو حضور دے قریب گئی ہے دادی پیچھے تا ہو مینوں تے نیڑے ونجن دیو گئی ہے خود فرمائیں فوزعت یدی علی صدرہ بال پڑا منہ کر کے ستا پیائی میں اپنا کمزور دیا ہاتھ فوزعت یدی علی صدرہ اس بال کے سینے تے جو رکھے آئے اگے پرا منہ کر کے ستا پیائی میرے ہاتھ رکھن دی دیر آئی منہ میرے آلے پاسے چکیتا ففتح آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے اما حلیمہ سونے نبی نو ویکھیا حضور نے اما حلیمہ نو ویکھیا اما حلیمہ دی میں بال اونچایا ہے سینے نال لایا ہے اللہ دی قسم ہے مینوں زندگی وچ اتنا سکون کدا ہی نہیں ملیا جتنا اج ملیا اتنا سکون مینوں اتنا
اج ملے ہے میرا سینہ ٹھر گیا ہے میں چاہ کے بہ رہی ہوں اما امرا نو سڑیا ہے اللہ دی قسم اما حلیمہ سونے نبی نو چائی دی کھلوتی ہو سی تے اپنی زبان حال دے نال کی آدھی کھلوتی ہو سی اما امرا نو آدھی کھلوتی ہو سی سوہنا ساڑھے 4 ہو گیا نماز کا ٹائم ہی تے اگے نعت پڑھی سلطانی صاحب تے ذیشان صاحب تے تساں انہاں نال مترے بھراواں نال سلوک کیتا ہے او ملتان دا اعلان ہوا میں زبیر صاحب ملتان تے جڑے تساں پیسے دتے تے پیٹرول نہیں ہوتا تے اے مہمان اے تواڈے علاقے دی ذیشان زے تے یا نو چکٹو تے شان بندا ہے بڑی سونی آواز ہے سن دینے ہن پہ معذور ہن پہ لیکن دے باوجود اللہ نے بڑی آواز دیتی ہے ٹائم تھوڑے ہونے دے بعد ادھر میں رل کے چپڑ دے تے پیسے بڑے